دونوں طرف سے تمام جماعتوں نے دستخط کیے تھے، وہ بڑی خوشائند بات تھی اور اسی اسپرٹ میں آگے چلنا چاہیے اور چل رہے ہیں۔ میں وہ جو تمام تفصیل اس وقت تک جو بتائی تھی اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے بعد جو میجر ڈیولپمنٹس ہوئی میں صرف اس پہ اکتفا کروں گا۔ ہم نے دیکھا کہ پلوامہ کی طرح اس وقت بھی 13 دن کے بعد انڈیا نے ایک قدم اٹھایا تھا۔ میں پچھلی نشست میں جب ریزولوشن کی میں جو بات کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے یہاں ہاؤس کو بریف کر دیا تھا کہ جو 5 ایکشنز لیے تھے انڈیا نے، 4 ڈپلومیٹک ریلیٹڈ تھے اور ایک جو تھا وہ نان ڈپلومیٹک ریلیٹڈ تھا۔ ایک انہوں نے ہمارا مشن 55 سے 30 کر دیا، دوسرا انہوں نے جو ہمارے ڈیفنس اٹیچیز ہیں ان کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر دیا، تیسرا انہوں نے جو ویزا پاکستانیوں کے پاس لے کر گئے تھے انڈیا، ان کے ویزے کینسل کر کے ان کو انہوں نے کہا کہ وہ انڈیا کو چھوڑ دیں فوری۔ چوتھا انہوں نے اٹاری جو بارڈر ہے اس کو بند کیا، اور پانچواں انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر اس کو کہا کہ جی ہم اس کو ان ابینس کر رہے ہیں ٹل پاکستان ٹیکس ایکشنز اگینسٹ ٹیررزم۔ تو یہ 23 کی رات کی ان کی کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی انڈیا کی میٹنگ کے بعد کا ان کا یہ اعلامیہ تھا، اور 24 کی صبح جب پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ملی، اس رات 23 کی رات کو مجھے کافی میڈیا سے فون آتے رہے فارن آفس کے حوالے سے کہ جی پاکستان کیا کرے گا، تو میں نے ایک ہی بات کی کہ انشاءاللہ ہم ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے، اور وہ ہم نے 24 کی صبح اسی طرح ان کے مشن کا ڈاؤن سائز کر دیا، اسی طرح ان کے جو ڈیفنس اٹیچیز ہیں ان کو پرسونا نان گریٹا کر دیا، اسی طرح واگا بارڈر بند کر دیا، اور جو ان کا جو پاکستانی ویزز کینسل کیا ہم نے انڈین اسی طرح ریسیپروکل بیسس کے اوپر ان کے ویزے کینسل کر دیے، اور ان کو کہا کہ یہاں سے نکل جائیں ماں سوائے سکھوں کے، کیونکہ وہ اپنی ریلیجس پرفارمنس کے لیے آتے ہیں، اور یہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ وہ ان کے ویزے کینسل نہ کیے جائیں۔ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے ہمارے پاس کوئی یعنی اس کو میں علیحدہ ڈیل کروں گا، لیکن ہم نے اس کے بدلے میں اپنی ایئر سپیس جو ہے وہ تمام انڈین مینیجڈ انڈین اونڈ ایئر لائنز کے لیے بند کر دی، جو کہ بہت سبسٹینشیل کمرشل فائنینشیل لاس جس سے ان کو ہوا ہے اور ہو رہا ہوگا۔ تو لیکن یہ بات سیٹل یہاں نہیں ہوئی، ہم بھی انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے، اور اگر کریں گے تو ہم پوری تیاری تھی ہمارے افواج پاکستان کی، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پوری طرح پاکستان سے اور انڈیا سے انگیج تھی۔ تمام بڑے ممالک یو این سیکورٹی کونسل کے جو ممبرز ہیں، چاہے وہ پرماننٹ 5 ہوں یا الیکٹڈ 10 ہوں، ہمارے سمیت تو الیکٹڈ 9 کہہ لیں پاکستان کو نکال کے، تو وہ تمام ممالک کے ساتھ ہماری ڈپلومیٹک ریچ آؤٹ ہماری ہو رہی تھی، اور وہ ممالک ہم سے بھی بات کر رہے تھے، وہ ممالک انڈیا سے بھی بات کر رہے تھے۔ تمام ممالک کی ایک ہی بات تھی کہ یہ آپ دونوں نیوکلیئر آرم سٹیٹس ہیں، اور کوئی آپ دونوں میں سے یہ متحمل نہیں ہو سکتا، پورا ریجن متحمل نہیں ہو سکتا، بلکہ پوری دنیا ان کی باتیں تھی کچھ کہ یہ پوری دنیا نہیں متحمل ہو سکتی۔ اگر آپ اس نہج تک پہنچ گئے تو پلیز آپ پیشنس کا مظاہرہ کریں، آپ سیلف ریسٹرینٹ کریں۔ یہ جتنے قریباً اس وقت تک ٹوٹل نمبر تو ایونچولی پرسوں تک قریباً 60 کے قریب دنیا کے جو فارن منسٹرز ہیں یا ڈپٹی پرائم منسٹرز ہیں، یا ان میں سے قطر کے پرائم منسٹر 1-2 پرائم منسٹر ہیں، جن سے بھی میری اس فیز میں بات ہوئی، میں آپ کو 7 مئی کے ارلی آورز کہہ لیں یا 6 اور 7 کی درمیانی رات سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو ہر ایک کو یہ کہا کہ ہم بالکل صبر سے چل لیں، جو انہوں نے کیا ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا، ہم 100% ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں گے،
اور ہم ایسکلیٹری موو جو کہتے تھے کوئی نہ لے آپ دونوں میں سے, ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اگر انڈیا نہیں لے گا تو ہم بھی نہیں لیں گے. وی ول ناٹ بی دا فرسٹ ون ٹو ٹیک ایسکلیٹری موو. اور الحمدللہ اس پورے پروسیس میں ہم نے اپنے ورڈ کو آنر کیا. دوسرا, چوں ہی پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا, پلوامہ کی طرح فوری طور کے اوپر انڈین میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کر دی. اور ہائپ کریٹ کیا کی کہ یہ پاکستانیوں نے کیا ہے. ہائپ کریٹ کیا کی کہ یہ ٹیررسٹ میں, یہ ٹیررزم میں بلیو کرتی ہے یہ جو ملک ہے اور یہ قوم ہے. اور دنیا میں پلوامہ کی طرح تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر کے یہ تاثر دیا گیا کہ ہم بیڈ بوائز ہیں اور ہم نے یہ غلط کام کیا. پلوامہ میں تو آپ کو یاد ہوگا 2019 میں انفارچونیٹلی آئی وڈ سے کہ نہ ہم ان کا نیریٹو اس وقت توڑ سکے, نہ ہم ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ ثابت کر سکے کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ود ان فرسٹ 4 days پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کاکول اکیڈمی میں خطاب کرتے ہوئے یہ اوپن آفر دی. جب 24 کو NSC ہوئی اس کے بعد ایک پریس ٹاک ہوئی, پریس بریفنگ کی گئی جس میں میں بھی تھا, میرے ساتھ ڈیفنس منسٹر بھی تھے, انفارمیشن منسٹر بھی تھے, پلاننگ منسٹر بھی تھے, لاء منسٹر بھی تھے. اس میں بھی ہم نے کہا کہ ہمارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ اسٹیٹمنٹ اس وقت بھی دی تھی, اس دن سے لے کے آج تک دی اور آگے بھی دیتے رہیں گے. اگر اور اسی کانفیڈنس کے بیس کے اوپر پاکستان نے آفر کر دیا, اور ہم اس پریس بریفنگ میں بھی ہم نے آفر کیا کہ آپ کوئی کروا لیں, پروب کروا لیں, انویسٹیگیشن. لیکن بڑی کیٹیگورک آفر جو تھی وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کاکول اکیڈمی کی پاسنگ آف پریڈ میں دی, اور ساری دنیا نے آج تک وہ اس کو یعنی اپریشیٹ کر رہے ہیں. میرے نزدیک الحمدللہ پاکستان نے اس دفعہ انڈیا کا نیریٹو جو ہے ڈاؤن دا لائن جب دیکھا, جب آگے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا, تو وہ نہیں بکا. اور ہم نے ثابت کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک غلط بیانی نہیں, کئی آگے جا کے غلط بیانیاں کی انہوں نے, جس کی میں تفصیل ابھی عرض کرتا ہوں. تو ہوا وہی جو ایکسپیکٹڈ تھا. کچھ کہ جو کچھ ہوا ہے وہ انڈیا پنچ تو مارے گا, اور میرا جواب تھا کہ اگر پنچ مارے گا تو کاؤنٹر پنچ کے لیے تیار ہو جائے. یہ ساری چیزیں منٹڈ ہیں, آبویسلی کلاسیفائڈ ریکارڈ کا حصہ ہیں. جو بات ہوتی ہے کچھ چھپ کے نہیں ہوتی, وہ اس کے منٹس لیے جاتے ہیں. آپ بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں, ہم بھی رہے ہیں, سارے رہے ہیں لائف میں. تو وہ ساری چیزیں پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن رہی ہیں, بن چکی ہیں. 6 کی رات کو اور 7 کے درمیان, اس کے بائی دی وے 29 اور 30 کی درمیانی رات کو بھی اپریل, انڈیا نے ایک اٹیمپٹ کی. اس کے 4 جیٹ فائٹرز اڑے اور ہماری طرف انہوں نے رخ کیا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ جو یہ واقعہ ہوا اس وقت سے افواج پاکستان کو الرٹ کر دیا گیا, اور 24 اپریل کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ان کو آتھورائز کر دیا گیا. اس کا جو اعلامیہ ہے وہ سب کے پاس موجود ہے, میں نے یہاں اس کو پیش بھی کیا تھا. اور اس میں افواج پاکستان کو آتھورائز کر دیا گیا کہ آپ کوئی بھی ایکشن ہو اس کے ریئیکشن میں اپنی سیلف ڈیفنس میں انٹرنیشنل لاء کے مطابق, UN چارٹر آرٹیکل 51 کے مطابق آپ بالکل جواب دیں. لیکن ایک جو ہم نے تبدیلی کی وہ یہ تھی کہ جو ڈپلومیٹک یا بارڈر اس وقت جو تھا, ہم نے کہا تھا ٹٹ فار ٹیٹ, یہ ہم نے کلیئر کر دیا آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, اپنی ڈیفنس میں دیں گے. لیکن اگر تم نے اینٹ ماری تو اینٹ نہیں ہوگا کہ پتھر ہوگا انشاءاللہ. تو جناب والا وہ جو 4 جیٹ فائٹرز اڑے, الحمدللہ تفصیل میں جائے بغیر, کیونکہ وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, میرا خیال ہے وہ شاید بہتر ہے کہ میں ابھی کامرا سے آ رہا ہوں اس ہاؤس میں, جو میں آدھا گھنٹہ لیٹ تھا. تو آج ہم نے کامرا میں پوری وزٹ کی, پورا اسٹاک ٹیک کیا ایئر فورس کے حوالے سے, اور اس کے بعد میں سیدھا کامرا سے یہاں آپ کے پاس حاضر ہوں. تو وہ 4
جو जेट تھے جب انہوں نے ہمارے جیٹس کو الرٹ پایا اور ان کو ٹیکنیکلی انہوں نے کافی حد تک یعنی آئی وڈ سے کہ ڈیفیوز کر دیا کہ وہ ان کو آنے کے قابل نہ چھوڑا، تو انہوں نے وہ وہاں سے ٹرن کر کے سری نگر میں لینڈ کر لی. یہ 29 اور 30 اپریل کی درمیانی رات کی بات. اب ہم 6 اور 7 میں آ جاتے ہیں، اس کے درمیان کوئی ایکشن نہیں ہے پبلکلی یا دنیا میں، وہ بھی رپورٹڈ نہیں ہے. تو 6 کی رات کو پاس مڈ نائٹ یہ معاملہ شروع ہوا، اور آنن فانن ایٹ اینی گیون ٹائم کم از کم 75 سے 80 انڈین جو جیٹ فائٹرز تھے، جس میں رافیل بھی تھے، جس میں Su-30 بھی تھے، جس میں مگ بھی تھے 29 وغیرہ، وہ سارے انہوں نے اپنی سپیس میں رہ کے وہ ساری انہوں نے لانچ کر دی ہے. اوبیسلی کوئی صرف کوئی نمائش کے لیے تو نہیں لانچ کیے، انہوں نے اپنا اسلحہ بارود پھینکنا تھا، پاکستان کی پے لوڈز ریلیز کرنے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ اس دن 6 پاکستان کی لوکیشن میں، 4 پنجاب میں اور 2 آزاد جموں کشمیر میں انہوں نے 24 پے لوڈز ریلیز کیے، جس کے نتیجے میں ایک بھی جگہ ٹیررسٹ اٹیک کی نہیں ہے. تمام جو جگہ ہیں، اور ہم نے تمام دنیا کو آفر کیا کہ آگے دیکھیں جو یہ کہتے تھے کہ ٹیررسٹ کے اڈے ہیں اور ہم ان کو اٹیک کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ معصوم شہریوں کی جگہ ہے، اور یا مسجدیں ہیں جو انہوں نے 2 جگہ پہ شہید کی. تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کلیکٹیو دوبارہ کوشش کریں گے، ایک ہی ہو، اور ایکسچینج ہو رہی ہے ہماری ریزولوشن کہ ہم افواج پاکستان کو ہم ریکگنائز کریں، جو انہوں نے اتنی بڑی ماشاءاللہ کامیابی کی کہ اس رات جو ہماری انفارمیشن، چونکہ وہ اپنی ایئر اسپیس میں تھے، ہم نے اپنے جیٹ فائٹرز جو پاکستانی تھے ان کو یہ انسٹرکشنز تھیں، اگر کوئی ایئر اسپیس کراس کرے تو پھر آپ اس کو گرا دیں، اگر وہ اپنی ایئر اسپیس میں رہتے ہیں پھر ان کو آپ اٹیک کرے جو پے لوڈ ریلیز کرے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، پاکستان کے اوپر اسلحہ پھینکنے کے لیے اور میزائل پھینک دوسری چیزیں کرنے کے لیے. اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا گیا جناب چیئرمین. ورنہ وہ جو 5 جیٹ فائٹر جو انیشل نمبر تھا اور 2 UAVs تھے، وہ ایکچولی 6 جیٹ فائٹر ہیں اور 1 UAV ہے جو انڈیا کا تباہ ہوا ہے 7 مئی کے صبح کے آور تک. اور وہ اتنا بڑی ہزیمت ان کے لیے تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ وہ انڈیا ہے جو پچھلے 1.5-2 سال میں یہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان از irrelevant، ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اٹ از our supremacy. ہماری ایئر فورس جو ہے وہ اور ہماری آرم فورسز وہ they are the top one. یہ وہ جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی تھیم تھی اور مت تھی، جو کہ دنیا میں ویسٹ نے بھی شاید خرید لی تھی اور ہمارے اس ریجن میں بھی اس کو شاید اس کو یعنی ایکسیپٹ کر لیا ہوگا مینٹلی یا سائیکولوجیکلی، وہ یہ تھی کہ اب انڈیا از نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر. میں کہتا ہوں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے، اور یہ اس انسیڈنٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دیر از نو ہیجمنی آف اینی باڈی، وی آر کو ایکولس. یہ نیو نارم کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش ہو رہی تھی کہ بھائی ہماری طرف دیکھو، انڈیا کی طرف دیکھو، پاکستان از نو مور ریلیونٹ. یہ تو ان کے سٹیٹمنٹس ہیں پچھلے کئی مہینوں میں اور پچھلے 2 سالوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے تمام، میں سمجھتا ہوں اس میں قوم کی دعائیں بھی ہیں، خصوصاً اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، آرم فورسز کی بہادری اور جمع بردی ہے اور ان کی محنت ہے کہ انہوں نے صرف مشین کام نہیں کرتی کہ پاکستان کو اتنی بڑی فتح نصیب کی. ہمارا ایک بھی جہاز اللہ کے فضل سے اس کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوا، واٹ ٹو ٹاک آف کہ وہ ختم ہو گیا. تو 6 جیٹ فائٹرز انڈیا کے گرائے گئے، 1 UAV گرایا گیا، وہ ان کو آبویسلی ہضم نہیں ہوا. اس کے بعد ڈپلومیٹک، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ٹیلی گراف کیا لکھتا ہے؟ پاکستان ایئر فورس از انڈسپیوٹڈ کنگ آف دی اسکائز. الحمدللہ.
اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کیا, غرور نہیں کیا, تکبر نہیں کیا, بڑی سٹیٹمنٹس نہیں تھیں, اور اپنے دائیں ہاتھ بھی ساتھیوں کو بائیں ہاتھ بھی, کہ بھئی یہی ریکویسٹ کی کہ اللہ کا شکر ادا کریں, لیکن چیسٹ بیٹنگ اور ڈیسک تھمپنگ کا فائدہ نہیں ہے. گرا ہوا بندہ ہے, اس کو گر رہنے دیں اس کو. بہرحال ان کی جو انٹرنل ہزیمت ہوئی ہوگی, جو ان کو انٹرنل پولیٹیکل پرابلم آئی ہوں گی, وہ ون کین امیجن. تو انہوں نے اگلا جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا 7 کی رات کو, کہ جی پاکستان نے 15 ملٹری انسٹالیشن کے اوپر انڈیا میں حملہ کر دیا, اور اس کو خوب دنیا میں پھیلایا. ان کی فالنگ ڈے کی آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جی پاکستان نے ہماری 15 ملٹری آفیشیل سٹیٹمنٹ انڈیا حملہ کر دیا, اور ہم نے جواباً اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے 4 میزائل اس دن داغے گئے, 3 امرتسر میں داغے. میرا خیال اس کا ملٹیپل پرپز ہے, اتنی تو ٹیکنیکل نہیں ہو سکتی انکمپیٹنس کے پھینکے کہیں اور تو جا کے 3 امرتسر میں گر جائیں. سکھ کمیونٹی کو پرووک کرنے کے لیے, یہ امپریشن دینے کے لیے کہ پاکستانی ہیں, دیکھو ایک تو تمہارا ویزے کے ادھر تمہارے پھینک دیا, لیکن اب سب دنیا کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے نہیں تھے. اور ایک جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایئر اسپیس میں تقریباً 65 جو ہے نوٹک مائلز, اب تقریباً 100 سے پلس مائل کلومیٹرز کہہ لیں, ادھر اس کو ڈسٹرائے کیا گیا. یہ یعنی میجر ہیوی میزائل تھا. معاملہ وہاں ختم نہیں ہوا. اب ہم پیشنس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آرم فورسز اور پاکستان کی گورنمنٹ, کہ بھئی ان کو جتنی ہزیمت ہوئی تھی شاید اب وہ تھوڑی سی اپنی قوم کو دکھانے کے لیے کیا ہے. 3 تو اپنی طرف ہی مار دیے کہ ایک پاکستان میں پھینکا ہے اور ویسے وہ گر گیا ہے. لیکن ایک نیا ڈرامہ شروع کیا کہ ڈرونز بھیجنے شروع کر دی. پہلے 24 گھنٹے میں 29 ڈرون بھیجے. اگلے 24 گھنٹے میں, جو کہ 9 تاریخ کی قریباً آپ کہہ لیں مغرب تک, کو 80 ڈرون پاکستان میں رائٹ فرام نارتھ ٹو ساؤتھ کراچی تک وہ ڈرون جو تھے وہ پھر رہے تھے. آبویسلی عوام کافی پریشان ہوئی اور اینگر اور ساتھ کیوس. تو 9 کی میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں پھر ایک آتھورائز اسپیسیفک پلان کر دیا گیا آرم فورسز کو کہ پیشنس ہیز رن آؤٹ. چاہے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا. تمام ڈرون 79 آؤٹ آف 80 ور نیوٹرلائزڈ. ایک ڈرون تھا جس نے ایک ملٹری انسٹالیشن پہ تھوڑی سی ڈیمیج کیا اور 4 فوجی زخمی ہوئے. تو ان کو ایک ڈیٹیل پلان, آپ تھے اس میٹنگ میں, رات قریباً 1 بجے تک کئی آورز میں وزیر اعظم کی سربراہی میں تمام آرم فورسز کے چیفز, تمام لیڈرشپ, ان کے چیئرمین صاحب اور ریلیونٹ ڈی جیز, گورنمنٹ اپنا پرائم منسٹر صاحب اور ان کے جو ریلیونٹ اس کمیٹی میں تھے, وہ ایک آتھورائز کر دیا گیا کہ اب ہمیں کافی ہو گئی. اب اگر ایک بھی انہوں نے مزید کوئی حرکت کی تو پھر یہ پورے کا پورا آپریشن فیز 1 اس کو امپلیمنٹ کریں. وہ ہارڈلی محل ہے, ہم اپنے اپنے گھروں میں نہیں پہنچے ہوں گے تو انہوں نے نور خان پہ اٹیک کر دیا, شور کوٹ پہ کر دیا, ادھر رحیمی ایئرپورٹ پہ کر دیا, ادھر سکھر ایئرپورٹ پہ کر دیا. تو آبویسلی کوئی اس کی ایپیٹائٹ نہیں تھی. دے ہیڈ بین آتھورائز اسپیسیفک ایکشن پلان الحمدللہ, اور اس کے اوپر عمل شروع ہو گیا. جب عمل شروع ہوا تو پھر, اور ہم نے یہ بھی بتایا, جو پہلے دن 15 کی بلیم کیا, وی ریچڈ آؤٹ ٹو آل میجر کیپٹلس. میں نے فون کیے سب کو, اپنے کاؤنٹر پارٹس کو. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آئی سیڈ یو ہیو دی ٹیکنالوجی ٹو سی ان دس ڈیجیٹل ورلڈ دیز انسیڈنٹس لیو مارکس اینڈ ڈاٹس. یو کین ٹریس اف یو وینٹ دیئر. مجھے وداؤٹ نیمنگ اے کنٹری, ون آف دی کیپٹل, ون آف دا P5, اس نے مجھے 24 گھنٹے کے بعد کنفرم کیا. میں نے کہا ڈیڈ یو فائنڈ اٹ؟ اس نے کہا کہ آپ ٹھیک ہیں, یو آر رائٹ, اینڈ یور کنٹری ہیز ناٹ اٹیکڈ اینی ویئر ان انڈیا. نمبر 1. اگلے دن پھیلا دیا گیا انڈیا کی میڈیا میں
کہ جی وہ F-16 ہمارے وہاں اٹیک کر دیا انہوں نے, ایک F-16 گرا دیا ہے, پائلٹ اریسٹ کر لیا ہے. آئی اگین ریچڈ آؤٹ. بھئی یہی ہوتی ہے نا فورن آفس کی ذمہ داری. وی ریچڈ آؤٹ ٹو دی, بھئی F-16 کہاں کے ہیں, امریکہ کے ہے, دنیا میں جہاں بھی بیچے وہاں سے اڑے گا, ان کی پوری موومنٹ ان کو پتہ ہوتی ہے کہاں سے کدھر جا رہا ہے. انہوں نے بھی آفیشیل سٹیٹمنٹ دی جناب چیئرمین نیکسٹ ڈے کہ کوئی پاکستان سے F-16 نہ اڑا ہے نہ انڈیا میں گیا. دس اسٹیبلشڈ ہمارا آفر کہ جی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروا لیں. 24 اپریل پریس کانفرنس میں اور مین پرائم منسٹر صاحب کی کاکول اکیڈمی میں, اور کپلڈ ود کہ 2 بڑے جھوٹ جو کہ وہ ویریفائی کر سکتے تھے اور انہوں نے کیا پھر کہ آپ صحیح کہتے ہیں یہ نہیں ہے. تو یہ جو ساری پاکستان نے پھر ان ریٹیلیشن, میں یہ ذرا ضرور عرض کر دوں, ہمارے تمام بھائی بہنیں دوست میڈیا میں جاتے ہیں بات کرتے ہیں, یہ ساری انفارمیشن اس لیے شیئر کر لو کہ جب آپ بات کریں کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں اور آپ کو تمام حقائق ہونے چاہیے. ہم نے دونوں دفعہ ایسکلیٹی موو ہم نے نہیں کی, ہم نے ان سیلف ڈیفائنس 7 کی صبح بھی ایکٹ کیا اور ہم نے 10 کی صبح جو رات 1:30-2 بجے کے بعد ہم نکلے اور جب انہوں نے دوبارہ یہ نور خان وغیرہ پہ کیا وہ بھی سیلف ڈیفینس میں تھا. وہ بھی آرٹیکل 51 آف دی UN چارٹر کے مطابق ہے, وہ بھی انٹرنیشنل لا اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اٹیک ہو, کوئی اگر حملہ کرے تو آپ اپنا سیلف ڈیفینس میں یو ڈونٹ ہیو ٹو گو اینی ویئر کہ جا کے سیکورٹی کونسل کی منتیں کری تو آپ فوری جواب دے سکتے ہیں. ہم نے وہ فوری جواب دیے. تو دنیا نے دیکھ لیا جناب چیئرمین دی کنڈکٹ بٹوین 22 اپریل, میں اس وقت انقرہ میں تھا, میں پچھلی دفعہ بتایا تھا, فوری ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے اسی رات میں نے فورن آفس کو انگیج کیا وہاں سے اور میں نے کہا کونڈولنس کا میسیج دینے کا وٹ اباؤٹ کنڈیمنیشن. آئی کہا نو, اگر انڈیا نے آج تک ہماری کنڈیمنیشن نہیں کی انکلوڈنگ جعفر برا, وائی دی ہیل وی ول ڈو ایز بائیلیٹرل, وی ول ناٹ ڈو دیٹ. سو ہم نے نہیں کی اس کی. آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں انٹرنیشنل فورم کے اوپر, چونکہ آپ اس وقت 2 سال کے لیے UN سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں. ہم نے یہاں نہیں کی اور ہمیں بہت ریکویسٹ کی گئی, بہت ممالک نے کہا آپ کنڈیمنیشن کر دیں. ہم کہا کیوں کریں بھائی, جعفر ایکسپریس انہوں نے کی ہے, اس سے پہلے میں نے کہا ایک دکھا دیں, یا ان کو کہیں کہ آپ جعفر ایکسپریس کی کنڈیمنیشن اب کر دیں, ہم کر دیں گے. انہوں نے کہا وٹ اباؤٹ, میں نے کہا وہ ایک ملٹی فورم ہے, وہاں اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. تو وہاں یو ایس نے ایک وہاں ریزولوشن جو ہے پریس کہہ لیں, ریزولوشن نہیں پریس اسٹیٹمنٹ وہ ہوتی ہے جب بھی کوئی دنیا میں واقعہ ہوتا ہے, اس سے اسٹینڈرڈ پریکٹس, وہ انہوں نے دی. اس پہ بھی ہم نے سٹینڈ لیا. صرف پہلگام تھا, جموں اینڈ کشمیر نہیں لکھا تھا. نمبر 2 اس میں دی ریزسٹنس فورم جو کہ 2019 کے بعد بنا, جب انہوں نے انڈیا نے کشمیر کو ہڑپ کیا اور آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا, تو اس وقت ہم نے کہا جی یہ 2 چیزیں آپ, نمبر 1 آپ پہلگام کے ساتھ لکھیں جموں اینڈ کشمیر, یہ انڈین ٹیریٹری, ہم اس کو نہیں مانتے. اس پہ کافی ریزسٹنس ہوئی, ایونچولی وہ ایڈ ہوا. اس کے بعد ہم نے کہا یا تو ہمیں TRF کا ثبوت لا دیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے تو ہم اس کو کنڈیم کریں گے ساتھ جنرل کنڈیمنیشن کے ساتھ, یا ان کی کوئی ایکسیپٹنس دے دیں ود پروف کہ انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے کیا. تو وہ دونوں چیزیں نہیں ہوئیں. دونوں چیزیں ہماری امینڈمنٹس, یہ تقریباً 2.5 دن یہ پریس ریلیز ہم نے روکی رکھی. پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارا جو وہاں پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو امبیسڈر اعظم افتخار, اس کو میری کلیئر انسٹرکشنز دی کہ اس کو نہیں, ہم اس کو روکیں گے جب تک یہ دونوں چیزیں ہماری ایکسیپٹ نہیں ہوئی. دونوں چیزیں ایکسیپٹ ہوئیں اور آج آپ دیکھیں, جب آپ دیکھیں گے یہ ان کی ویب سائٹ پہ ہے, یہ پریس ریلیز میں جموں کشمیر بھی ایڈ ہوا اور TRF کو نکال دیا گیا. اب گوئنگ بیک ٹو 10 کی صبح ہم سب دیکھ رہے تھے, اور جن سے بھی میری بات ہوئی میں نے کہا کہ جب ہم کریں گے ہم چھپا کے نہیں کریں گے. یہ ہمیں الزام لگا رہے ہیں نا 15 ہم نے حملے کر دیے, ادھر F-16 اڑا دیے, اپنے نروس ہوئے ہیں, کنفیوز ہیں, وٹ ایور اٹ از, امبیرسڈ. تو ہم نے کہا جب ہم کریں گے تو بتا کے کریں گے, چھپا کے نہیں کریں گے. ہم نے وہی کیا چیئرمین صاحب.
This was part of the decision of 9th night کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے ہم گلوبل کمیونٹی کو انڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم اپنی سیلف ڈیفنس میں کر رہے ہیں, ہم اس کو خود ریلیز کریں گے. ٹائم لیگ ضرور ہوگا تھوڑا سا, ہر چیز جو ہم ریلیز کریں گے, اور وہ ہوا, ہم نے سب کیا. تو دنیا آبویسلی جو کیپٹلز تھے, ایک یہ بڑی چلائی گئی, I'm sure انڈین پیچھے ہوں گے, انڈین لابی, کہ جی یہ پاکستان نے کہا سیز فائر. ہم نے سیز فائر کسی کو ریکویسٹ نہیں کی. میری قریباً جیسے میں نے کہا کہ 60 کے قریب انٹرنیشنل فورن کمیونٹی کے ساتھ, فورن منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر یا پرائم منسٹر سے بات ہوئی, اور 100 سے زیادہ ڈپلومیٹس کو میں نے انگیج کیا, اپنے فورن آفس میں بریف کیا 2 دفعہ. کسی کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ جا کے ان کو رکوائیں. ہمارا سٹینڈرڈ تھا کہ اگر وہ کچھ کرے گا تو اس کو جواب ملے گا. ہم پہل نہیں کریں گے. ہم امن چاہتے ہیں, ہم اپنی ملک کے لیے اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. جو 24ویں معیشت 2017 میں تھی, 47 میں, 2018 میں, 2022 میں چلی گئی, ہم اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم وہ انفلیشن کو 32% سے لا کے اپنے 5% پہ لے آئے ہیں. ہم پالیسی ریٹ کو 22 سے 11 پہ لے آئے ہیں. تو وہ یہ اس وقت اس بحث کی بات نہیں ہے. ان کو بتایا کہ بھائی ہمارا یہ کام نہیں ہے, ہمارا کام ہے, ہم امن چاہتے ہیں لیکن ڈگنیٹی آنر کے ساتھ. We will not accept any breach of our territorial integrity. We will not accept any breach of our sovereignty. We will not accept any hegemony. تو آپ نے دیکھا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں نے جیسے کلیریفائی کیا کہ پاکستان نے الحمدللہ کسی کو یہ نہیں کہا. قریباً 59 کے قریب جو فورن منسٹرز تھے, کسی کو یہ نہیں کہا کہ پلیز آپ جائیں ذرا انڈیا کو کہیں کہ بند کر دیں. سب سے پہلے مجھے جو فون آتا ہے 8:15 بجے 10 مئی کی صبح, وہ سیکٹری روبیو کا آیا, امریکی جو سیکٹری آف اسٹیٹ. انہوں نے مجھے کہا کہ کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ پہلے ہم نے 7 کو اسکائز میں اپنا اسکور سیٹل کر دیا, الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی, وی ور 1 up. اور 9 کی رات کو ہم نے جو 2 دن کا تماشا لگایا ہوا تھا 80 ڈرون کا اور میزائلز کا اور اس طرح کی چیزیں, اس کا ہم نے سکور سیٹل کرنا شروع کر دیا. اور اس وقت قریباً ہمارا آپریشن فیز 1 قریباً مکمل ہونے کے قریب تھا. تو مجھے کہتے ہیں کہ انڈیا از ریڈی فار اسٹاپنگ دا وار. میں نے کہا اف انڈیا از ریڈی وی ول آلسو اسٹاپ, بٹ پلیز میک شیور دیٹ انڈیا ڈز اسٹاپ. If any action is taken after giving us a word, I can give you a word. The time lag will be after this phone call. I will inform the armed forces and we will stop. We have never started it. We have only responded in self-defense and when our patience ran out. So, unhone ne kaha ji, thank you very much. I will inform Mr. Jay Shankar, your counterpart. I said, fine. Within an hour, مجھے سعودی عربیہ کے پرنس فیصل کا فون آیا. انہوں نے کہا کہ انڈرسٹینڈ سیکٹری روبیو ہیز ٹاک ٹو یو, یو ٹو ہیو اگریڈ ٹو ناؤ اسٹاپ اٹ اینڈ اٹ ول بی بیٹر فار دی ہول ریجن, فار دی ہیومینٹی, وٹ ایور. آئی سیڈ برادر دیر از نو ایشو ایٹ آل, وی نیور اسٹارٹیڈ بٹ اٹ واز دیم اینڈ وی آفرڈ دی انویسٹیگیشن. دے ڈڈنٹ ایکسیپٹ, دے کیپٹ ٹیلنگ لائز اینڈ دے ہیڈ ہیوملیٹڈ result in the skies. Now they started on the ground, so we have settled the score. So he said, can I also take your word? I said, yes, you can take my word. I have already communicated to the armed forces. There will be no further action on our side. So انہوں نے مجھے قریباً within half an hour, he called me back and انہوں نے کہا کہ میں نے مسٹر جے شنکر کو یہ بتا دیا ہے اور میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ ان کی طرف سے اب جنگ بند ہے. دس از دی ہول ہسٹری جناب چیئرمین. اس کے بعد آبویسلی 12 بجے کی سیز فائر تھی. جو ڈائریکٹر جنرل دونوں طرف ہیں ملٹری آپریشنز کے, ان کو ایکٹیویٹ کرنا تھی ہاٹ لائن اینڈ کنیکٹیوٹی, وہ ہم نے کی. انڈیا نے تھوڑا ٹائم گین کرنے کی کوشش کی, 10 منٹ 15 منٹ, پھر 1 پہ چلے گئے, پھر 3 پہ. آئی کین شیئر ود دی ہاؤس کہ انہوں نے اس دوران وائلیشنز کی, لیکن اس کا بھی ہم نے سکور سیٹل کر دی.
کیونکہ دی لارجر آبجیکٹو واز ٹو گو بیک ٹو پیس، اور ان کو فوری انفارم کر دیا جنہوں نے صبح میں رابطے کیے تھے. بائی دی وے، اس سے پہلے جب یہ 6 اور 7 کی درمیانی رات کو ہوا، مسٹ پٹ آن ریکارڈ دا فرسٹ foreign minister of any country who called me on my cell was the foreign minister of Turkey. So we are very concerned, brother. اور میری اس دوران چائنا سے بھی ہوئی، تمام ممالک میں سب، they are all included. میں نے جیسے کہا کہ سیکورٹی کونسل میں اپنا چائنا تو ویسے ہی ہے. تو ان ساروں کے ساتھ جو انٹریکشن رہی، ایک تو انڈیا کا نیریٹو نہیں بیکا، دوسرا انٹرنیشنل کمیونٹی نے دیکھ لیا کہ پہلگام کی شاید انویسٹیگیشن ان میں کسی میں ہو چھوٹی موٹی کوشچن مارک، لیکن یہ دیکھ لیا کہ ہم نے کسی جگہ غلط بیانی نہیں کی. تیسرا، ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ جو ہم کہیں گے وہ کریں گے. چوتھا، اللہ کے فضل سے جو اس وقت پاکستان میں تو جیسے رائٹ لیفٹ سب خوش ہیں ہم پاکستانی ہونے کے ناطے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی، پاکستان کو فتح دی، پاکستان کو یہ موقع آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نیو نارم کی مت کو دفن کروا دیا جو کہ انڈیا واز ڈائنگ اینڈ ٹرائنگ ٹو امپوز آن دی ورلڈ. کوئی نیو نارم نہیں ہے. ایکول پیرٹی کے اوپر ڈگنیٹی کے ساتھ وی آر ریڈی ٹو ورک ود اینی کنٹری، لیکن کوئی کسی کی برتری ہم کسی کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. انڈیا واز پرابلی ٹرائنگ کہ نیوکلیئر وار تو ہونی نہیں، تو اپنی کنونشنل ایریا جو ہے وار، اس میں اپنی ہیجمنی جو ہم کہتے ہیں نیو نارم یا ہم بڑی سپرمیسی ہے، ہم نے کئی سو بلین ڈالر خرچ کر لیے ہیں، وہ ان کی وہ متھ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل زمین بوس کر دی ہے. لیکن ود آل ہیوملٹی ہم اس کو آنر کریں گے جو کہا ہے. سو اس دن فائنلی جو ہی وہ کالز ختم ہوئیں، میں نے اپنی قوم کو ٹویٹ کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے اطلاع کر دی. لیکن چونکہ جب کنیکٹیوٹی میں دیر ہوئی اور کچھ پھر وائلیشنز ہوئی تو اس کا بھی ایک سکور سیٹل کیا. ایونچولی ان کی کال جو تھی وہ 4 بجے اور 3 کے درمیان ان کی کنیکٹیوٹی ہوئی ایونچولی 10 کو. اس لیے جو سیز فائر کا ٹائم آفیشیلی ریکارڈ ہوا، دونوں طرف ایگری ہوا، وہ 4:30 4:30 بجے دوپہر میں تھا. میں نے جیسے کہا کہ ہم نے جنہوں نے صبح کیا تھا وہ اس دوران کہا کہ یہ تو گھنٹوں میں بھاگ گئے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم تیار ہیں، اگر امن چاہتے ہیں تو امن کے لیے تیار ہیں، اگر جنگ کرنی ہے اور اگر یہ معاملہ سلسلہ جاری تو اس کے لیے بھی تیار. کیونکہ یہ کوئی ہم کو کسی سے کو بیگ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، بڑی بہادر قوم ہے، اور اس کو وہ ان کا ولولہ اور اس کا جذبہ اور اس کی دعائیں اور اس کا ایمان وہ بڑا پختہ ہے. یہ اس رافل مودی صاحب نے کئی سال 2019 کے وقت کہا تھا کہ یہ میرے پاس ہوتے تو کچھ سچویشن کوئی اور ہوتی اس سارے پروسیس کی. اور رافل بھی آ گئے ہیں. اللہ نے وہی 5-6 میں سے 3 رافل بھی گرے ہیں، 2 مگ بھی گرے ہیں، ایک Su-30 بھی گرا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ صرف مشین نہیں چاہیے، مشین چلانے والا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنی مشین ہے. الحمدللہ. تو یہ کریڈٹ اور یہ کمپلیمنٹ اور یہ فلیسیٹیشن ان کا حق ہے اور ان کو دی ہے، پورا کرے گا. تو جناب چیئرمین سیز فائر پھر 10 کو رات پھر انہوں نے پھر وہی جو جاتے جاتے ہوتا ہے نا کوشش، جو گرا ہوتا ہے میں کچھ نہ کچھ اور کرتا جاؤں. تو رات کو LOC پہ بڑی ہیوی وائلیشن شروع کر دیں اسی رات. اس پہ ہم نے پھر فوری اطلاع بھی کی اور جواب بھی دیے، ٹھوک کے جواب دیے. کئی پوسٹ ہیں جس کے ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے، سفید جھنڈے لہرائے اور بھاگ گئے وہاں سے، جہاں کہ کبھی انہوں نے چھوڑی. 1947 تک سے لے کے آج تک وہ ایسی پوسٹ ہیں، اور اس پہ جھنڈے لڑائے وائٹ کر کے تو بھاگ گئے وہاں سے. تو 10 کو جو بات چیت ہوئی وہ پھر ایکسٹینڈ ہوئی، جو سیز فائر کہہ لیں ٹیکنیکلی بٹوین دی ٹو، وہ 12 تک ہوئی. 12 کو پھر بات ہوئی، پھر 14 تھی، آج پھر ہوئی، اب 18 تک ہے. تو آبویسلی اب وہ چیزیں ہیں، الٹیمیٹلی اٹ ول گو ٹو دی ڈائلاگ. ابھی تو ملٹری ٹو ملٹری یہ کمیونیکیشنز ہیں، تو آبویسلی دی پولیٹیکل ڈائلاگ ول ٹیک پلیس. حل تو سارا مسائل وہاں ہوں گے. تو ہم نے دنیا کو کہا کہ کمپوزٹ ڈائلاگ کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ
جو کشمیر کو ہڑپ کرنے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا 2019 میں، اور ہم نے کبھی مانا نہیں، نہ مانیں گے، وہ بھی ناٹ ادر دین پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی لکھ دیا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہونے والا ہے اور یہ دونوں آپس میں حل کریں. تو یہ جو ڈائلاگ ہوگا کمپوزٹ ڈائلاگ ہوگا. انڈس واٹر ٹریٹی چونکہ آنریبل لیڈر دی اپوزیشن نے اس پہ کافی ایمفیسائز کیا، رائٹلی سو، یہ بالکل ہمارے لیے نو گو ایریا ہے. یہ 24 اپریل کو بھی اناؤنس کر دیا گیا تھا، اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز این ایکٹ آف وار. اور بائی دی وے میرا خیال ہے، اور جو میں اینالسٹ کو سنا ہے، ون آف دی کی آبجیکٹو آف کمپلیٹ پہلگام انسیڈنٹ اینڈ واٹ ہیپن لیٹر آن یہ تھا کہ پلوامہ کی طرح نیریٹو بیچیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کریں اور انڈس واٹر ٹریٹی پہ حملہ فزیکل حملہ کر دیں. ابھی تک بائی دی وے کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم نے بالکل کلیئر کیا ہوا ہے. یہ کیونکہ 1 سال سے زائد یہ بلکہ زیادہ ہو گیا ہے، قریب 2.5-3 سال ہو گیا جب سے پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی ہے، یہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. جی جنوری 23 سال 23 اس وقت سے انہوں نے یہ اٹیمپٹ شروع کی ہوئی ہیں. یہ آپ کہہ لیں تقریباً 2.5 سال ہونے والے ہیں، اور ہر ان کی کمیونیکیشن کا جواب دیا جاتا ہے. جناب چیئرمین، کوئی ٹریٹی میں ایسی کلوز موجود نہیں ہے جس کے تحت وہ اس کو ہیلڈ ان ابینس کر سکے. نمبر 1. اب تو ان کے اپنے بڑے فیورٹ اجے بنگا صاحب نے بھی کل بیان دے دیا، ورلڈ بینک پریزیڈنٹ نے، اس نے بھی کہا کہ ابینس، کیونکہ یہ اوریجنل ٹریٹی بروکر کی تھی ورلڈ بینک بٹوین دی 2 کنٹریز. کافی دیر لگی تھی اس وقت. مجھے یاد ہے ہم اسکول گوئنگ بہت کرٹیسزم ہوا پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کہ انہوں نے 3 دریا بیچ دیے. تو خیر وہ تو پرانی باتیں ہیں. تو یہ ٹریٹی کے حوالے سے نہ یہ امینڈ ہو سکتی ہے، نہ یہ ٹرمینیٹ ہو سکتی ہے کسی پارٹی سے unless both agree. نمبر 1. جو ڈیفرنسز اگر کو بھی ہوں تو اس کا 3 ٹیئر میکنزم اویلیبل ہے ٹریٹی کے اندر. علی ظفر پڑھی ہوگی تو وہ 3 ٹیئر ہے. تو یہ جو ہیلڈ ان ابینس ہے یہ نئی انہوں نے چیز کوئی کی ہے. تو جو پچھلا خط آیا تھا، چونکہ کورسپونڈنس 2.5 سال سے ہو رہی ہے، ان کو شوق ہے. وہ کبھی کہتے ہیں جی کلائمیٹ چینج دنیا میں بڑی چینجز آ گئی ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی گراؤنڈ ریالٹیز بدل گئی ہیں، اس طرح کی چیزیں، اور ہر چیز کا جواب جاتا ہے. تو 8 اپریل کا بیفور دس انسیڈنٹ 8 اپریل کا لیٹر تھا جس کا جواب 8 مئی تک دینا تھا. 8 مئی کو چلا گیا. اس میں ہماری میوچل کنسلٹیشن تھی کہ جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. وہ ایک ڈیٹ مانگ رہے تھے کہ وینیو مانگ رہے تھے. تو ہم نے جواب میں نے تو یہ اس وقت کہا، اور میں ایم گریٹفل ٹو آل ریلیونٹ جو لوگ تھے انکلوڈنگ لا منسٹر ایگریڈ ٹو می کہ ہمیں ٹیکنیکل جواب ضرور ریکارڈ پہ رکھنا چاہیے، ادروائز پوزیشن ول بی ویکر. لیکن ان حالات میں ہم نیوٹرل جگہ اور ڈیٹ سے اپنی ان حالات میں نہیں دیں گے. وی ول نامینیٹ اور واٹر کمشنر آتھورائز ایز نامینی آف گورنمنٹ آف پاکستان. کو بات کریں ان سے، آپ لے آپس میں کریں. ایک خط انہوں نے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے 24 اپریل کو لکھا، یعنی جب 23 مارچ کو اعلامیہ کیا کیبنٹ کمیٹی سیکورٹی کی میٹنگ کے بعد، تو جو ہمارے لوگوں کو بلا کے ہائی کمیشن نیو دہلی میں ریمارکس دیا، اس میں 5 میں سے 4 چیزیں تھیں، ایک چیز نہیں تھی، وہ انڈس واٹر ٹریٹی. اس کے حوالے سے 24 کو میں خط لکھا کہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ، جو مطلب اس کا ہے کہ ٹو ہولڈ دی IWT انڈس واٹر ٹریٹی ان ابینس ٹل پاکستان ٹیررزم کے خلاف ایکشن کر رہا لے. اس کا بھی جواب چلا گیا. 8 کا سیپریٹ جواب چلا گیا. 24 کا جواب بھی چلا گیا کہ جی یہ بالکل ان لافل ہے، انلیگل ہے. ٹریٹی از ان فورس، ول ریمین ان فورس. یو ہیو نو باڈی سولو ٹو میک اینی سچ ڈیسیژن. تو یہ جناب چیئرمین دیٹس ویئر وی اسٹینڈ. انشاءاللہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ قوم متحد ہے، قوم متحد رہے گی. اس میں ہمارا ان کا تو فائنینشیل بہت بڑا لاس ہے. تقریباً اٹ از ایسٹیمیٹڈ ٹو بی مے بی ایٹ لیسٹ $3 billion، کیونکہ جو ان کے جٹ گرے ہیں اور جو ان کی انسٹالیشن پہ حملہ ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو معصوم لوگ شہید ہوئے ہیں، ہم نے بائی دی وے ایک سول کسی لوکیشن کے اوپر جتنی آپریشن کیا ہے، ایک سول لوکیشن نہیں، وہ تمام کی تمام ملٹری لوکیشنز ہیں، وہ ان کے ایئر فورس سسٹمز ہیں. اس طرح کہ ہم نے کسی جگہ، اسی لیے آپ کو کوئی خبر یہ نہیں آئی ہوگی کہ جی کوئی وہاں شہری شہید ہوا ہے، کو مرا ہے ہماری وجہ سے. ہماری طرف
جو فائنل نمبر ہے کاؤنٹ، وہ 11 ہمارے فوجی شہید ہوئے، 40 ہمارے شہری شہید ہوئے اور 199 ٹوٹل، زیادہ زخمی کم زخمی، اور اس میں زیادہ تعداد ہے عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھے لوگوں کی۔ تو یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہے، لیکن اس کے لیے وہ کبھی کوئی چیز کمپنسیٹ نہیں کر سکتی۔ حکومت نے اس کا جو پیکج ایک بڑا ہے، اس کو ان کی کفالت وغیرہ سارا وہ اناؤنس کر چکی ہے۔ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بیسٹ، اس کو زیادہ پبلک میں بات کرنے کی ان کا حق ہے، ان کے بچوں کا حق ہے۔ وہ اپنے بچوں کو یتیم کر کے اور باقی قوم کے بچوں کو بچا کے، تو اس کے لیے حکومت ہر چیز جو ضروری ہے فوج کے ساتھ مل کے کر رہی ہے۔ ایک دو چیزیں میں عرض کروں گا کہ فارن پالیسی کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ the world, this incident as well as the developments in last 14 months, 15 months have proved کہ پاکستان is relevant now in the foreign diplomatic community۔ اللہ کے فضل پلیز ریفلیکٹ کریں۔ یہی ملک تھا 2012 میں ایک ووٹ سے UN سیکورٹی کونسل کا ممبر بنا تھا نان پرماننٹ 2 سال کے لیے۔ یہ وہی ملک ہے جو 182 ورسز 5 ووٹوں سے اس دفعہ جس نے ون کیا ہے اور 2 سال کے لیے ممبرشپ جیتی ہے۔ اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ جناب چیئرمین، اور 8ویں دفعہ ممبر بنے ہیں، لیکن ہیوج میجورٹی، ورچولی 100%، 99%، 182 ورسز 5۔ تو بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی انفیئر سوچ ہوگی۔ 1997 کے بعد ملٹی لیٹرل اتنا بڑا ایونٹ 27 سال کے بعد پاکستان ہوا ہے، جو شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا پاکستان میں اکتوبر میں جو کٹ ہوا، جس میں 9 پرائم منسٹرز آئے، 2 فارن منسٹرز آئے اور کئی ملکوں منسٹرز آئے۔ میرا خیال ہے ہمیں اس کو کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ پھر جو گرلز کی ایجوکیشن کے حوالے سے 40 ملکوں کے منسٹرز آئے، اور اسی کنونشن سینٹر جو کہ بند پڑا تھا، جس میں SCO کیا گیا، اس کو تیار کر کے، جس میں یہ گرلز کا ہوا، اس میں ابھی مائنز اینڈ منرلز کی ہوئی۔ پاکستان کی فارن پالیسی اللہ کے فضل سے دنیا اس کو مان رہی ہے، تعریف کر رہی ہے۔ اگر کسی کا دل نہیں کرتا تو نہ کرے، مجھے کوئی اس سے گلہ نہیں ہے، لیکن دا ورلڈ میڈیا بھرا ہوا ہے کہ پاکستان نے میڈیا کے حوالے سے، ڈپلومیٹک کے حوالے سے، ڈپلومیسی کے حوالے سے انڈیا کو شکست دی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ میں اپنا بات نہیں کر رہا، یہ پوری ٹیم ہے، پوری قوم ہے، ایک پوری ہمارا فارن آفس ہے جس کے ہم نے راتیں وہاں گزاری ہیں پچھلے 3 ہفتے میں، اور پرٹیکولرلی آفٹر 6 مئی۔ تو یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ فرض ہے کہ یہ ہم سب نے، میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین پورے فارن آفس کو میں دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک طرف بہادر افواج نے جو کام کیا، دوسری طرف فارن آفس نے ساری دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ انڈیا سچ نہیں بول رہا۔ انہوں نے مانا، F-16 کی بھی کنٹراڈکشن دی، 15 کے بھی مجھے کہا کہ ہم نے چیک کر لیا، آپ نے ایک جگہ بھی کوئی آپ نے وائلیشن نہیں کی، تو اللہ کا شکر ہے۔ تو اس لیے بالکل اکانومی پہ ہونا چاہیے بات۔ میں اتفاق کرتا ہوں آنریبل لیڈر دی اپوزیشن سے، وہ تو نیشنل اسمبلی میں نہیں تھے، 2013 2017 اپنے ساتھیوں سے پوچھیں، اسد عمر سے پوچھیں، دوسرے ساتھیوں سے پوچھیں، میں آفر کرتا رہا، ہر دفعہ آفر کر، ہر بجٹ کے ساتھ آفر کرتا، یار آؤ بیٹھے چارٹر اکانومی بنا لیں۔ حالانکہ میرے بڑے اچھے ورکنگ ریلیشن شپ تھے، اور میں کہتا تھا کہ آؤ یا بنا لیں، کیونکہ اور 3 سال کا ہر سال میڈیم ٹرم فریم ورک، یہ نہیں 1 سال کا بجٹ، اسی لیے دیتا تھا۔ 2013 2016 2014 2017 2015 2018 2016 2019 2017 2020، آپ ریکارڈ اٹھا لیں۔ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، وی شوڈ ہیو اے کلیئر روڈ میپ۔ میں بالکل انڈورس کرتا ہوں تھاٹس آف آنریبل لیڈر دی اپوزیشن کو کہ ہمیں مل کے، جس طرح یہاں یونٹی کی ہے، اکانومیکلی یونٹی کریں۔ اس ملک کی جناب چیئرمین، اس ملک کی کیپیسٹی ہے، اس ملک کی ریزیلینس ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ یہ 20 12 13 کا اٹھا لیں، ابھی گوگل کریں، لے لیں کیا پوزیشن تھی۔ میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری نے کوئی پتہ نہیں تھا کس نے الیکشن جیت کے آنا ہے، جو بھی حکومت آئے گی 6 سے 7 مہینے میں ڈیفالٹ، اور 12 سے 15 سال پریڈکٹ ہو رہے تھے کہ پاکستان ول کم آؤٹ آف کوگمائر۔ کتنی دیر لگی اس قوم کو، اس ملک کو؟ 3 سال۔ یو بیکیم میکرو اکنامک اسٹیبل اکانومی اینڈ کنٹری،
You never defaulted and you became 24th global economy, 4 notches away from the global premium economic club G20. काश कि हमने आने वाले सालों में उसको 23 पे, 22 पे, 21 पे ले जाते, बट इट्स नेवर टू लेट. अगर जैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कहा, अगर हम मिल के करेंगे ये हो जाएगा. और अब भी आपने देखा कि विद इन 14 मंथ्स, ये मैं नहीं है, अमेरिकन कल एक जरीदे ने लिखा है कि इट्स ए मिरेकल कि विद इन 2 years आप 38% से आप कि इन्फ्लेशन इज नाउ CPI इज 5%, आपको 22% पॉलिसी रेट से 11 पे आप आ गए हैं. तो ये मिल के करेंगे हो जाएगा. देखिए सियासत हर एक का हक है, डिफरेंस ओपिनियन हर एक का हक है, पॉलिटिक्स इज आर्ट कि हमें सबको, लेकिन हमें एक थ्रेश होल्ड से नीचे नहीं जाना चाहिए. हम जो पर्सनल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, आई थिंक इट हेल्प्स नो वन. मैं उसका हमेशा से बिलीवर रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस की है. मैं 35 साल से करीबन इन हाउसेज में हूँ, मैंने हमेशा प्रैक्टिस की है अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है. नेशनल असम्बली में 2 मेंबर रहा हूँ और ये मेरी 5वीं टर्म सेनेट में है. एंड आई एश्योर के जहाँ भी इस तरह का कोई पॉजिटिव कोई एफर्ट होगी, आई विल बी पेश उनके साथ, मैं उनके पीछे चलूँगा और मैं पूरी हिस्सा डालूँगा इसके ऊपर. तो मैं बिल्कुल आई अप्रिशिएट उनकी जो सोच है. और बिल्कुल रीच आउट जो है ठीक है, होती है रीच आउट में अगर कुछ कमी बेशी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता कि जो कुछ हम कर सकते थे 60 के करीब ये इंटरेक्शंस और 100 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स, आई थिंक नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन 78 years दिस हैज़ हैपेंड. सो आई थिंक इट विल बी अनफेयर टू दी फॉरेन ऑफिस, पूरे का पूरा जो सेक्रेटरी से लेके और बाहर जो जहाँ बैठे उन्होंने सब ने मेहनत की और ऐसे पाकिस्तानी सबका फ़र्ज़ है. तो मैं ये यहाँ ही ख़त्म करूँगा. जहाँ तक ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, मैं उसको नोट किया है कि रिजर्व सीट जो है, आई विल टेक इट अप अपना सरफराज साहब विद रेलिवेंट. मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा. मैं लॉ मिनिस्टर साहब से भी कहा है कि कोई ऐसी कोई क़यामत नहीं आ जाएगी कि अगर एक इलेक्शन और हो जाएगा और रिजर्व सीट की सानिया निश्चित जगह और आ जाएगी. वी हैव नो इशू एट ऑल. वी शुड नॉट बी स्केयर्ड, वी लेट्स बी ओपन हार्टेड. तो इंशाल्लाह वी विल इंशाल्लाह बी यूनाइटेडली वर्क फॉर दिस स्टेबिलिटी, सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए. हम इकट्ठे थे, हम इकट्ठे हैं, पूरी कौम इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह. लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं उसके लिए भी हम थोड़ा सा स्पेस पैदा करें एक दूसरे के लिए. बहुत शुक्रिया. थैंक यू.